من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہماری بحث اصالۃ البراءت کے بارے میں ہو رہی ہے اور آج ہم نے المسئلۃ الاولی ڈسکس کرنا ہے کہ فی شبہۃ الحکمیت التحریمیت لاجل فقدان النص، کہ جہاں پر نص نہ ہونے کی وجہ سے شبہ حکمیہ تحریمیہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہاں پر دو نظریے ہیں، ایک نظریہ اخباریین کا ہے اور ایک نظریہ جو ہے وہ علماء اصولیین کا ہے۔ اخباری کہتے ہیں کہ جہاں پر شبہ حکمیہ تحریمیہ ہو، کہ مثلا تدخینیات کے مورد میں کہ آیا وہ تدخینیات حرام ہے یا حرام نہیں ہیں، مباح ہیں مثلا، تو اس صورت میں اخباری کہتے ہیں کہ احتیاط کرنا واجب ہے۔ یعنی احتیاط کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس سے حرام سمجھتے ہوئے ان سے اجتناب کیا جائے۔ انہوں نے بھی اپنے طور پہ جو ہے وہ دلیلیں دی ہیں، قرآن مجید سے جو ہے وہ آیات کو پیش کیا ہے، پھر سنت سے انہوں نے ڈیٹیل کے ساتھ بحث کی ہے کہ روایات کے بہت سارے طائفے بنائے ہیں اور ان طائفوں سے اور مختلف روایات کے گروہوں سے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جہاں پر حکم حرمت مشتبہ ہو جاتا ہے، شاید حرام ہے یا حرام نہیں ہے، وہاں پر احتیاط کرنا ضروری ہے۔ لیکن علماء اصولیین جو ہے انہوں نے بھی استدلالات کیے ہیں اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ جہاں پر حکم حرمت مشتبہ ہو جاتا ہے نص نہ ہونے کی وجہ سے، وہاں پر ضروری نہیں ہے کہ ہم احتیاط کریں، بلکہ وہاں پر ہم اصالۃ البراءت کو جاری کریں گے اور کہیں گے کہ ہماری گردن پہ کوئی ذمہ شارع کی طرف سے نہیں ہے، یعنی ہم بری الذمہ ہیں اور وہاں پر ہم براءت جاری کرتے ہوئے مثلا اباحہ پہ عمل کریں گے یا استحباب پہ عمل کریں گے۔ پہلی جو چیز ہے، جو آیت ہے سورہ اسراء آیت نمبر 15، اس سے جو ہے اصولیین نے اپنی اس براءت کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ فرماتا ہے، خداوند متعال فرماتا ہے من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو ہدایت یافتہ ہو گیا تو خود گویا کہ اس نے خود کو ہدایت دی ہے، خود کو فائدہ پہنچایا ہے، ومن ضل، اور جو گمراہ ہوا فانما یضل علیہا، تو اس گمراہی کا وزر، اس کا بوجھ خود اس کی اپنی گردن پر ہوگا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی بھی روز قیامت کسی کا وزر اور بوجھ جو ہے وہ نہیں اٹھائے گا۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، یہ پوائنٹ کی بات ہے کہ ہم کسی بھی امت کو تب تک عذاب نہیں کرتے جب تک ہم بعث رسل نہ کر دیں، جب تک ان کی طرف رسولوں کو مبعوث نہ کر دیں۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی رسولوں کا بھیجنا ایک کنایہ ہے کہ یقیناً مکلفین تک بات پہنچ گئی ہے، جو خدا کا پیغام تھا وہ پہنچ چکا ہے۔ چونکہ اگر بعثت رسول تو ہو لیکن وہاں پر بیان نہ ہو، یعنی لوگوں کے سامنے وہ چیزوں کو بیان نہ کریں، تو یا یہ ہے کہ وہاں پر بیان کریں لیکن کچھ مکلفین ایسے ہوں کہ وہاں تک بیان نہ پہنچے، وہاں تک خدا کا جو پیغام ہے، جو حلال و حرام ہے وہ نہ پہنچے، تو پھر عقلاً یہ صحیح نہیں ہے کہ ان کو عذاب کیا جائے، بلکہ بدون بیان واصل ان کو عذاب کرنا یہ کیا ہوگا؟ قبیح ہوگا عقلاً۔ بس یہاں پر
اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیان واصل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس انداز میں جو ہے وہ بیان کیا جائے کہ ضروری نہیں ہے کہ بالفعل جو ہے وہ اس کے کانوں تک بات پہنچے، نہیں، بلکہ بیان اس انداز میں ہو کہ اگر وہ مکلف تفحص کرتا، جستجو کرتا، تحقیق کرتا، جانچ پڑتال کرتا تو وہاں اس بیان تک پہنچنا ممکن تھا۔ اگر بیان اس انداز میں ہو تو اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیان واصل ہے۔ تو ایسی صورت میں جو ہے اگر بیان کے پہنچنے کے بعد بھی اگر کوئی اس پر عمل نہیں کرتا ہے تو اس صورت میں وہ عذاب میں یقیناً مبتلا ہوگا۔ اب یہاں پر جو ہمارا مورد بحث ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ایک حکم حرمت کے بارے میں شبہ پیدا ہوا ہے اور وہاں پر نص نہیں ہے۔ نص نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شارع کی طرف سے بیان نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجتہد نے تو تحقیق کی ہے، مجتہد نے چھان بین کی ہے، مجتہد نے تلاش کی ہے، اس نے کوشش کی ہے، لیکن اس کو شریعت کے اندر اس مسئلے پر نص نہیں ملی ہے، کوئی حکم شرعی قطعی اس کو نہیں ملا ہے اس حکم حرمت کے بارے میں۔ اب اس نص کے نہ ملنے کی وجہ سے اس کو شبہ پیدا ہو گیا ہے۔ اب ثابت یہ ہوتا ہے کہ یعنی بیان واصل اس مورد میں نہیں ہے، اور ہم پیچھے عرض کر چکے ہیں کہ جہاں پر شارع کی طرف سے مکلفین تک بیان نہ پہنچے وہاں پر پھر عقاب بھی آٹومیٹکلی نہیں ہوگا۔ تو بس اس صورت میں یہ ہے کہ جب عقاب نہیں، اس کا مطلب یہ تکلیف نہیں آئی ہے تبھی تو عقاب نہیں ہے، بس جب تکلیف نہیں ہے تو ہم اصالۃ البراءت کو جاری کریں گے اور کہیں گے کہ یہاں پر شارع کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا ہے، کوئی حکم نہیں آیا ہے، اگر ہوتا تو ہم تک ضرور پہنچتا، بس اس اعتبار سے حکم نہیں ہے، ہم اصالۃ البراءت کو جاری کریں گے اور ہمارا ذمہ بری ہوگا۔ دوسری حدیث، پہلی چونکہ آیت گزر چکی ہے، دوسرے نمبر پہ علماء اصولیین حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ جہاں پر حکم حرمت مشتبہ ہو جاتا ہے نص کے نہ ہونے کی وجہ سے، وہاں پر جو ہے براءت جاری کی جاتی ہے۔ کیسے؟ جناب شیخ صدوق نے جو ہے وہ صحیح سند کے ساتھ حضرت امام صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ کہتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یعنی امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے یہ فرمایا تھا کہ رفع عن امتی تسعۃ، میری امت سے 9 چیزیں ایسی ہیں جو اٹھا لی گئی ہیں۔ اٹھا لی گئی کا مطلب یہ ہے کہ پہلی امتوں پر جو ہے وہ موجود تھیں، ان کی جو تکلیف تھی وہ موجود تھی، ان کا حکم لاگو تھا، نافذ تھا، لیکن خدا نے مجھ پر احسان کرتے ہوئے ان 9 چیزوں کو میری امت سے اٹھا دیا ہے۔ الخطأ، سب سے پہلے اگر کوئی خطا کر جاتا ہے تو اس پہ مواخذہ نہیں ہوگا۔ والنسیان، اسی طرح جو بھلکڑ پن ہوتا ہے، چیزیں بھول جاتی ہیں تو نسیان جو ہے اس کو بھی اٹھا دیا گیا ہے۔ وما اکرہوا علیہ، اور جس چیز پر کسی کو مجبور کیا گیا ہو، اب مجبوری کی صورت میں جو کام انجام پایا ہے وہ بھی اٹھا لیا گیا ہے۔ اسی طرح وما لا یعلمون، جس کو وہ نہیں جانتے، وما لا یطیقون، یا جس کی وہ طاقت نہیں رکھتے، وما اضطروا الیہ، یا جس کی طرف وہ مضطر اور مجبور ہیں۔ والحسد، اسی طرح اگر دل ہی دل میں کوئی حسد کرتا ہے کسی بھائی سے، اس کو ظاہر نہیں کرتا ہے، اس کو بھی اٹھا لیا گیا ہے۔ والطیرہ، اسی طرح اگر کوئی بدفعلی لیتا ہے، مثلا بلی سامنے سے گزر گئی تو ایک بدفعلی لے لی کہ آج کا دن جو ہے وہ ٹھیک نہیں گزرے گا، یا کہیں پہ کام پہ جا رہا تھا تو پیچھے کسی نے آواز دے دی اور بلا لیا یا روک لیا تو کہتا ہے کہ اب میرا کام ہونے والا نہیں ہے، یا اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے وہ مثالیں ہمارے معاشرے میں متاسفانہ موجود ہیں۔ والتفکر فی الوسوسۃ فی الخلق ما لم ینطق بشفۃ، فرماتے ہیں کہ اسی طرح خلقت کے سلسلے میں وسوسہ سے کام لینا، لوگوں کے بارے میں وسوسہ اور دل ہی دل میں ان کے بارے میں سوء ظن، اور یہ ساری چیزیں البتہ تب تک جب تک کہ وہ زبان سے ان کو ادا نہ کرے، دل ہی دل میں، تو اس چیز کو بھی جو ہے وہ اٹھا لیا گیا ہے۔
اب یہاں پر اس آیت کے ذریعے سے جہاں پر حکم تحریم حرمت مشتبہ ہو جاتا ہے وہاں پر برات جاری کی جاتی ہے، اس پر کیسے استدلال کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہ استدلال موقوف ہے دو چیزوں پر۔ پہلی چیز یہ ہے کہ یہاں پر حدیث کے اندر لفظ ما آیا ہے، وما اکرہوا علیہ وما لا یعلمون، تو فرماتے ہیں کہ یہ جو ما موصولہ ہے یہ حکم کو بھی شامل ہے، یعنی شبہ حکمیہ کو بھی شامل ہے اور شبہ موضوعیہ کو بھی شامل ہے۔ پس اس اعتبار سے یہ حدیث جو ہے یہ عام ہو جائے گی کہ جس میں ہم شبہ حکمیہ کے اندر بھی برات کو ثابت کر سکتے ہیں اور موضوعیہ کے اندر بھی ثابت کر سکتے ہیں۔ دوسری بات جو یہاں پہ سمجھنے والی ہے وہ یہ کہا ہے کہ میری امت سے 9 چیزیں اٹھا لی گئی ہیں۔ اب اس کے اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ خود چیزیں موجود ہیں، چیزیں جو ہے وہ نہیں اٹھی ہیں۔ شک کیا نہیں ہوتا ہے؟ کیا نسیان نہیں ہوتا ہے؟ کیا مالا یطیقون والی کنڈیشن نہیں پیدا ہوتی ہے؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں، لیکن اس کے اٹھانے کا مطلب یہ پھر کیا بنے گا؟ اٹھانے کا مطلب یہ بنے گا کہ ان چیزوں کے جو آثار مترتب ہونے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے اٹھا لیے ہیں۔ جس طرح کہتے ہیں نا کہ لا شک لکثیر شک، یعنی جس بندے کو بہت زیادہ شک ہوتا ہے اس کا شک ہی نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ شک تو ہوتا ہے، اس کو تو اور زیادہ شک ہوتے ہیں، اس کا شک جو ہے وہ شک ہے، یعنی اس کے جو شک کا اثر ہے اس کو اٹھا لیا گیا ہے، یعنی اس شک پر کوئی اثر اب مترتب ہونے والا نہیں ہے۔ اسی طرح مثلا جب کہتے ہیں نا کہ فلاں مقام پر مثلا کبھی غیبت کرنا جائز ہو جاتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں پر وہ غیبت ہی نہیں ہے، نہیں، اس غیبت ہوتی ہے، لیکن غیبت کا جو اثر ہے اس کو اٹھا لیا گیا ہے۔ بس یہاں پر بھی اسی طرح ہے کہ یہ 9 چیزوں کے جو خود چیزیں ہیں وہ موجود ہیں، لیکن جو اٹھانے والی جو نسبت ہے ان چیزوں کی طرف وہ مجازن ہے، وہ حقیقتاً نہیں ہے۔ حقیقت میں یہ ہے کہ ان کا جو حکم ہے، ان کے جو اثرات ہیں، ان کے جو آثار ہیں، ان کو سلب کر لیا گیا ہے اور ان کو ختم کر دیا گیا ہے، اور ان پر جو مواخذہ ہونا تھا وہ اب نہیں ہونے والا۔ اب یہاں پر یہ جو اثر اٹھا ہے یہ خود آپ 3 قسموں میں ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ یا تو یہ فرض کر سکتے ہیں کہ اس چیز کے سارے آثار جو تھے وہ اٹھ گئے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، یا یہ بھی آپ فرض کر سکتے ہیں کہ جو خاص طور پہ مواخذہ ہونا تھا وہ اب نہیں ہوگا، یہ ہو سکتا ہے۔ یا یہ ہے کہ ان میں سے جو ہر ایک کے ساتھ جو مناسب جو مخصوص اثر تھا اس کو اٹھا لیا گیا ہے، جس طرح مثلا بدفعلی میں جو ضرر ہوتا ہے یا وسوسے میں جو کفر ہوتا ہے تو ان کو اٹھا لیا گیا ہے، تو اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن بہر صورت جو بھی آپ معنی مراد لیں، مواخذہ جو ہے ان میں آتا ہے۔ بس اس اعتبار سے استدلال یوں کیا جا سکتا ہے کہ گویا کہ پیغمبر خدا جو فرما رہے ہیں 9 چیزیں اٹھا لی گئی ہیں، اس کا مطلب یہ کہ ان 9 چیزوں پر جو مواخذہ ہے وہ اٹھ گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اسے مواخذہ نہیں کرے گا۔ مواخذہ کہاں نہیں ہوتا؟ جہاں تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہمیں کہیں پر شبہ ہوتا ہے کہ کوئی حکم جو ہے وہ حرام ہے یا حرام نہیں ہے، اس وجہ سے کہ وہاں پر نص موجود نہیں ہے، یعنی ہم نہیں جانتے، یہ ما لا یعلمون کے ذیل میں آ جاتا ہے، تو ما لا یعلمون میں مواخذہ نہیں ہوتا ہے۔ بس اس صورت میں اگر ما لا یعلمون کی کیفیت ہے اور شبہ حکم تحریمیہ جو پیدا ہوا ہے، ہمیں حکم حرمت معلوم نہیں ہے، اس اعتبار سے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہاں پر برات جاری کریں گے۔ ترجمہ جو ہے انتہائی تھوڑا زیادہ ہے، ہم جلدی گزرنے کی کوشش کریں گے۔ المسألۃ الاولی فی شبہۃ الحکمیۃ التحریمیۃ لاجل فقدان النص کے مسئلہ اولا جو ہے وہ شبہ حکمیہ تحریمیہ کے اندر ہے کہ جہاں پر نص نہیں ہوتی ہے، اذا شک فی حرمت شیء لاجل عدم النص ہے کہ جہاں پر کسی چیز کے حرمت میں شک ہو کہ وہاں پر نص نہیں ہے اس وجہ سے شک ہو، فی شریعت کے اندر فقط ذهب الاصولیون، تو نص نہ ہونے کی وجہ سے جو کسی چیز کے حرمت میں شک ہوتا ہے، اصولیوں کا نظریہ یہ ہے کہ برات جاری کریں گے، اور اخباریوں کا نظریہ یہ ہے کہ الی الاحتیاط، احتیاط کریں گے۔
واستدل الاصولیون بالکتاب والسنت والعقل نذکر المہم منها، اصولیون نے قرآن مجید، سنت سے اور عقل سے اپنے اس مطلب پر استدلال کرنے کی کوشش کی ہے کہ جن میں اہم کو ذکر کریں گے۔ پہلا ہے التعذیب فرع البیان، جو عذاب دینا ہے وہ بیان کی فرع ہے، بیان ہوگا تو عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا، جو ہدایت پاتا ہے اس کا فائدہ اس کو ہے، اور جو گمراہ ہوتا ہے اس کا وزر بھی اس کی گردن پر ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، اصل میں اس سے استدلال ہوگا۔ فرماتے ہیں بعثت رسول، رسولوں کا بھیجنا یہ کنایہ ہے کس سے؟ عن البیان الواصل الی المکلف، کہ وہ رسولوں کا جو بیان ہے وہ مکلفین تک پہنچے۔ لأنہ لو بعث الرسول، چونکہ اگر بعثت رسول تو ہو، ولم یکن ہناک بیان، لیکن بیان وہاں پر نہ ہو، او کان ہناک بیان، یا وہ بیان تو کریں لیکن ولم یصل الی المکلف، لیکن وہ بیان مکلفین تک نہ پہنچے، لما صح تعذیب، تو وہاں پر عذاب دینا صحیح نہیں ہوگا۔ بلکہ بہکابہ، اور اس صورت میں بغیر بیان کے، بغیر بتائے عذاب دینا یہ کبھی ہوگا۔ فالضعف لقبح العقاب هو البیان الواصل، پس جو چیز عقاب کی قباحت کو دفع کر رہی ہے کہ عقاب دینا کبھی نہیں ہے، وہ بیان ہے کہ جو ان تک پہنچے۔ بیان ہے کہ وجودہ فی مضان نہیں، کہ وہ اس مکلف کے زن اور مضان کے اندر موجود ہو، علی وجہ، اس انداز میں موجود ہو، لو تفحص عنہ المکلف لا اثر علیہ، اگر مکلف تفحص کرتا تو اس تک پہنچ سکتا تھا۔ والمفروض ان المجتہد تفحص فی مضان الحکم، یہاں پر بھی فرض یہ ہے کہ مجتہد نے اپنے مضان میں تفحص کیا ہے، لیکن ولم یعثر علی شیء، اور کسی چیز پر وہ مطلع نہیں ہوا، یدل علی حرمت، جو اس شے کی حرمت پر دلالت کرے۔ فینطبق علیہ مفاد الآیہ، پس جب ایسی کنڈیشن ہو گئی ہے تو اس پر آیت کا جو فائدہ ہے وہ دلالت کرتا ہے، منطبق ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان تعذیب فرع البیان الواصل، کہ جو عذاب دینا تھا وہ ایسے بیان کی فرع تھی جو پہنچنے والا ہو، بیان پہنچے گا تب عذاب ہوگا، اور یہاں پر فرض یہ ہے کہ عدم البیان، یہاں پر بیان نہیں ہے، پس فیکون التعذیب مثلہ، پس یہاں پر عذاب بھی اسی کی طرح، یعنی عذاب بھی نہیں ہے۔ بس وہی جس طرح کہ میں نے خلاصے میں عرض کیا، بات وہی ہے، یہ سارا ترجمہ ہی ترجمہ ہے۔ تو حدیث سے رفع الصدوق یا روى الصدوق بسند صحیح عن ابی عبداللہ، صدوق نے جو ہے وہ روایت کی امام صادق علیہ السلام سے کہ فرمایا، رسول خدا نے فرمایا تھا میری امت سے رفع عن امتی 9 9 چیزیں اٹھا لی گئی ہیں، الخطأ والنسیان، خطا ہے، بھلکڑ پن ہے، یا جس پر اکرہ علیہ مجبور کیا جائے، وما لا یعلمون، یا جس کو وہ نہ جانتے ہوں، اصل استدلال یہاں سے کرنا ہے، وما لا یعلمون، وما لا یطیقون، وما اضطروا الیہ، جس کی طرف مجبور ہوں، حسد ہے، تیرہ کہتے ہیں بدفعلی کو، والتفکر فی الوسوسۃ فی الخلق، اسی طرح مخلوق کے جو وسوسہ ہے ان میں مخلوق کے متعلق جو وسوسہ ہے اس میں فکر کرنا، جب تک کہ ما لم ینطق بشفۃ، جب تک ہونٹوں سے ان کو ادا نہ کیا جائے، نطق نہ کیا جائے۔ تقریر الاستدلال یتوقف علی ذکر امرین، یہاں پر جو استدلال ہوگا وہ دو ذکروں پر موقوف ہے۔ پہلا یہ ہے کہ لفظ ما جو ہے ما لا یعلمون کے اندر، وہ فرماتے ہیں موصولہ ہے، تعم الحکم والموضوع، جو حکم کو بھی شامل ہے اور موضوع کو بھی شامل ہے، جو دونوں کیا ہوتے ہیں؟ مجہول ہوتے ہیں۔ لوضوح ہے، چونکہ یہ بات واضح ہے کہ انہ اذا جہل المکلف بحکم تدخین، یہ حکمیہ کی مثال ہے کہ جب مکلف کیا ہوتا ہے؟ حکم تدخین سے جاہل ہوتا ہے کہ آیا حرام ہے یا مباح ہے، یہ موضوعیہ کی مثال ہے۔ اور جہل بکون الماء فلان خلا او خمرا، یا فلاں مائع جو ہے وہ سرکہ ہے یا شراب ہے، تو صدق علی کل منہما، یہ پہلے والی مثال پر بھی صادق آتا ہے، حکمیہ پر بھی اور موضوعیہ پر بھی، کہ انہم من ما لا یعلمون، کہ یہ دونوں ما لا یعلمون میں آتے ہیں۔ فیکون الحدیث عامن، پس اس اعتبار سے حدیث عام ہے کہ حجیت رکھتی ہے شبہ حکمیہ کے اندر بھی اور شبہ موضوعیہ کے اندر بھی۔ دوسرا یہاں پر جو استدلال ہے اس میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں پر جو رفع ہوتا ہے وہ دو قسموں کا ہوتا ہے، یا رفع جو ہے وہ تکوینی ہوتا ہے، یہ تو واضح ہے، والتشریع یا تشریعی ہوتا ہے۔ والمراد منہ بالنسبت الرفع الی الشیء بالعنایۃ والمجاز، کہتے ہیں کہ یہاں پر جو رفع کی نسبت دی گئی ہے کسی چیز کی طرف کہ اٹھا لی گئی ہیں، اس کا مطلب وہ مجازاً اٹھا لی گئی ہیں۔ کیسے؟ بے اعتبار رفع آثار ہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود چیزیں نہیں اٹھائی گئی ہیں، ان کے آثار اٹھائے گئے ہیں، تو خود چیزوں کی طرف رفع کی نسبت دینا یہ مجازاً ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ لا شک لکثیر شک، چونکہ یہ معلوم ہے کہ ان المرفوع لیس هو نفس الشک، جو چیز اٹھا لی گئی ہے یہاں پر وہ خود شک نہیں ہے،
کہ کثیر شک کا شک کی نہیں، یعنی شک تو ہوتا ہے، وَإِنَّهَا الْمَرْفُوعُ وَآثَارُهُ، جو چیز اٹھا لی گئی وہ شک کے اثرات ہیں اور آثار ہیں، وَهَذَا صَارَ سَبَبًا لِنِسْبَةِ الرَّفْعِ إِلَى ذَاتِهِ، بس یہی وجہ ہے کہ یہ چیز سبب بنی ہے کہ ہم رفع کی نسبت دیں خود اس چیز کی ذات کی طرف، یعنی مجازن ہے، وگرنہ اصل میں جو چیز اٹھی ہے وہ اس چیز کا اثر ہے۔ وَنَظِيرُ حدیث الرفع، حدیث رفع بھی اسی طرح، فَإِنَّ النِّسْبَةَ رَفْعِ الْأُمُورِ تِسْعَةٌ، یہ 9 چیزوں کی طرف رفع کی نسبت دینا، یہ نسبت ادعائیہ ہے، اس شہادت اور گواہی کے ساتھ کہ خطا بھی موجود ہے، نسیان بھی موجود ہے، وما عطف علیہ فی الحدیث، یا جو باقی چیزیں ہیں وہ موجود ہیں، بکثرت بین الامت، یعنی امت کے درمیان جو ہے وہ موجود ہیں، ولیکن لما کانت الموضوعات المذکورہ مسلوبۃ الاثار، لیکن یہی چیزیں موجود ہونے کے باوجود بھی اگر جو ہے ان سے آثار کو سلب کر لیا گیا ہے تو صحت نسبت الرفع الی ذاتھا، پھر یہ کہا جا سکتا ہے گویا کہ وہ چیزوں کے آثار اٹھ گئے، یعنی خود چیزیں جو ہے وہ رفع ہو گئیں بے اعتبار عدم آثار ہیں، چونکہ اس کا اثر ہی نہیں رہا ہے تو خود چیزوں کی طرف نسبت دینا یہ بھی صحیح ہے۔ فَإِنَّئِذٍ يَكُونُ الْكَلَامُ فِي تَعْيِينِ مَا هُوَ الْأَثَرُ الْمَسْلُوبُ، اب یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ جو اثر اٹھا ہے وہ کون سا ہے۔ اس کی 3 قسمیں میں نے عرض کی تھیں خلاصے کے اندر، چونکہ لنسبت رفع الیہا او جمیع الاثار، پہلا یہ ہے کہ کیا جمیع اثار اٹھ گئے ہیں، جس طرح کہ ظاہر یہی ہے، او خصوص المؤاخذہ، یا فقط مؤاخذہ اٹھ گیا ہے، یا تیسرا آپشن یہ ہے کہ او الاثر المناسب لکل واحد من تلک الفقرات، یا ان میں سے ہر ایک کے ساتھ جو اس کا مناسب اثر ہے وہ اٹھا لیا گیا ہے، جس طرح کہ طیرہ میں مضرت ہوتا ہے، یا وسوسہ میں کفر ہے، یا ان تمام میں یا اکثر میں جو ہے وہ مؤاخذہ ہوتا ہے تو وہ اٹھا لیا گیا ہے۔ وعلی جمیع الوجوہ والاقوال فالمؤاخذۃ مرتفعۃ، پس جو بھی آپ تینوں میں سے لے لیں مؤاخذہ کم از کم جو ہے وہ اس میں موجود ہے کہ وہ اٹھ گیا ہے، پس مؤاخذہ کا مرتفع ہونا یعنی یہی برات کا معنی ہے، جس طرح کہ میں نے خلاصے میں آپ کو سمجھا دیا ہے۔ اب یہ ترجمہ ہے فقط، بہت ہی آسان ہے۔ نعم ان مقتضى الحدیث هو رفع كل اثر مترتب على المجهول، یعنی حدیث کا مقتضا کیا ہے کہ ہر مجہول پر جو اثر مترتب ہوتا ہے وہ سارے کے سارے اثرات اٹھ گئے ہیں، الا اذا دل دلیل، چونکہ ما لا یعلمون کے مقابلے میں مجہول ہے، اس کو دیکھ لینا، الا اذا دل دلیل علی عدم رفع، مگر یہ کہ وہ والا اثر نہیں اٹھے گا کہ جس کے رفع پر دلیل دلالت نہیں کر رہی ہے، کیسے کہ نجاست الملاقی فیہا اذا شرب الماء المشکوک، مثلا ایک جو ہے وہ ایسی نجاست کے جو اس نے مثلا جو برتن میں پہنچی ہے، برتن تک پہنچی ہے کہ جب اس نے مائع مشکوک کو پی لیا ہے، فبان عنہ خمرون، یعنی اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ شراب ہے یا شراب نہیں ہے، وہ پی گیا ہے، بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو شراب تھی۔ اب یہاں پر جو برتن کو نجاست لگی ہوئی ہے وہ کم از کم اس کی نجاست جو ہے وہ نہیں اٹھے گی، فلا ترتفع نجاست کل ما لاق الخمر، بس یہاں پر جو برتن والی نجاست ہے، خمر والی نجاست جو برتن کو لگی ہے وہ والی مرتفع نہیں ہوگی، بے ضرورت الفقہ علی عدم ارتفاع مثل هذه الاثار الوضعیہ، چونکہ یہ فقہ میں بالبداہہ موجود ہے کہ ان جیسے آثار وضعیہ رفع نہیں ہوتے ہیں، پس دلیل کے ساتھ جو خارج کر دیا گیا کہ آثار وضعیہ تو وہ تو رفع نہیں ہوں گے، جس طرح کی مثال بھی دی ہے، لیکن جو آثار تکلیفیہ ہیں وہ رفع ہو جائیں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔